تو قرآن کہہ رہے ہیں اس کائنات کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ تمہاری خدمت. کیا مقصد ہے وہ؟ بولو نا. تمہاری خدمت. تبھی ہم جانوروں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. ایتھیسٹ کہتے ہیں جانوروں پہ ظلم ہے، حالانکہ سب سے زیادہ برگر جو کہتے ہیں نا جانور پہ ظلم ہے. تو میں ملحدوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے جانور کا گوشت کھانے کی؟ ہمارے پاس دلیل ہے، مذہب ہمیں اجازت دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے بنایا. گاڈ کوئی اتھارٹی ہے کہ نہیں ہے کہ وہ پرمیشن دے دے؟ ہمارے پاس پرمیشن کس کی طرف سے ہے؟ جس کو ہم خدا مانتے ہیں. آپ کے پاس کہاں سے پرمیشن؟ عقل تو کہتی ہے بھائی جتنا گائے کو زندہ رہنے کا حق، آپ کو جتنا زندہ رہنے کا حق ہے، گائے بکروں کو بھی اتنا ہی زندہ رہنے کا حق ہے. بھائی انسان جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو عیاشیوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے. بکرا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے بد نظری بھی نہیں کرنے دیتے، کاٹ کے کھا جاتے ہیں اس کو. وہ کہتا ہے ابھی تھوڑا سا آنکھ بٹکا تو کرنے دیتے مجھے. آنکھ بٹکا سمجھتے ہیں کراچی کے لوگ کیا ہوگا انہوں نے سمجھتے کیا ہے. استغفر اللہ یعنی جنہوں نے آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ساری کائنات کس کے لیے مسخر کی ہے؟ 2 لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا. یہ کس کے لیے بھائی؟ تمہارے لیے. اب سوال گھوم کے آتا ہے عقل. میں آپ کو لبرل بنا رہا ہوں، سچی مچی کا لبرل، سمجھ رہے ہو؟ اب کھوپڑی استعمال کرو گے. میں کس کام کے لیے بناؤں؟ ساری کائنات جب میری خدمت کے لیے بنی ہے تو میں کس سلسلے میں آیا؟ بار بار چٹکلا سنا کے آپ بور ہو چکے ہوں گے، لیکن مجھے یہ چٹکلے میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک اردو ادب کے شاعر کی شادی ہو گئی، دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت کا آغاز کیسے کرے. ہوتا ہے نا کچھ لوگوں پہ ادب کا بڑا غلبہ ہوتا ہے. تو کہنے لگا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے